فی عبادت اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے جوان ہو گیا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، نماز پڑھ کے گیا ہے، ظہر کی جمعہ پڑھ کے گیا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے، کام کاج کر رہا ہے، دنیا کا کام کاج منع نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن کام کاج ادھر کر رہا ہے، دل ادھر لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ ایسا خوش نصیب نوجوان ہے کہ جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرما دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، بشر المشائین، قیامت کا روز ہوگا، قیامت کا روز ہوگا، اندھیرا 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 ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی تاریکی ہوگی، ٹامکٹوئیاں مارتے پھریں گے لوگ، لیکن اس آدمی کو ان ٹامکٹوئیوں سے بچا لے گا جو آدمی رات کی تاریکی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامت، جس دن تاریکی ہی تاریکی ہوگی لیکن نماز پڑھنے والوں کے لیے راستے، سٹریٹ لائٹ ان کے لیے اللہ مہیا کر دے گا۔ یہ سٹریٹ لائٹ آپ نے خود تیار کرنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی لائٹ ہے، یہ نماز کی لائٹ ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کی لائٹ ہے۔ یہ میں نے اور تو نے خود بنانی ہے۔ اگر بنا لی ہے اور بنا رہے ہیں تو خوش قسمتی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ابھی پیچھے ہیں تو دوڑ کے اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما من قوم اجتمع فی بیت من بیوت اللہ، کوئی قوم، کوئی لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کے وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سبھی کو توفیق دے دے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے 3 انعامات ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے، جو ادھر بیٹھ کے تاش جوا اور اڈا کھڈا کھیلتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ کیا انعامات ہیں؟ مسجد میں آ گیا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، بھائی کتاب میں کچھ اگر نہیں بھی پڑھے ہوئے تو قل ہو اللہ پڑھو، جو چھوٹی سے چھوٹی صورت آتی ہے اس کو بار بار دہراؤ، قل ہو اللہ کو 3 بار پڑھو، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہاں تو کسی خزانے میں کسی چیز کی کمی ہی نہیں ہے، وہ 3 بار پڑھنے والے کو پورے قرآن کے پڑھنے کا اجر ثواب دے دیتا ہے، لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری نمود و نمائش نہیں۔ ایک پہلے نمبر پہ نزلت علیہم السکینۃ، سکینت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر۔ سکینت کیا ہوتی ہے؟ یہ سکینت جس کو آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹینشن کی جو ضد ہے اس کو سکینت کہتے ہیں۔ ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان، مسجد میں آؤ گے تو اللہ نے گارنٹی دی، اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے، پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، البتہ ضرور ہم ایسے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ حیات طیبہ میں ٹینشن نہیں ہوتی، نماز پڑھیں گے، آئیں گے، دل کی قدورتیں نماز کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور نیکیاں ہی نیکیاں، ثواب ہی ثواب، اللہ کی رحمتیں برکتیں برسیں گی، تو انشاءاللہ دل پاک ہو جائے گا۔ اللہ کی سکینت، ٹینشن فری ہو جاؤ گے۔ وغشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت بھی اس کے اوپر آتی ہے، سایہ ہو جاتی ہے۔ اور وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر ماشاء نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، توبہ استغفار ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ایک دوسرا تیسرا، آسمانوں تک فرشتے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا۔ یہ نوری مخلوق، اللہ نے اس نوری مخلوق کو تیرا نوکر بنایا، تیرے اوپر صاحبان بنایا، یہ تیرا نوکر ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت، زیادہ محنت کی ضرورت ہے، مگر فرشتوں سے آپ بہتر ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ
آپ دوست میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ اپنے دوست بیلی یار کا تذکرہ کرتے ہیں، فلاں جی ہو رہا ہے، میں نے ایم پی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان میں ذکر کرتے ہیں آپ۔ لیکن اللہ جب تو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ تیرا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، کہتا ہے تو کہتا تھا، تو کہتا تھا نہ بنانا، یہ خون بہائے گا، دیکھو میں نے بنا دیا، دیکھو تو یہ خون بہا رہا ہے، یہ تو میری اطاعت اور بندگی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، ہر چیز کی رہنمائی۔ آپ نے فرمایا اذا مررتم، جب تمہارا گزر ہو، کہاں پہ؟ کمپوری باغ سے، اللہ کے باغ سے، کمپوری باغ نہیں، اللہ کا باغ۔ اذا مررتم بریاض الجنت، جب تمہارا گزر ہو جنت باغ بہشت کے پاس سے، فرتعوا فیہا، تو ان باغوں سے کچھ کھا پی لیا کرو، چر چگ لیا کرو۔ قالوا وما ریاض الجنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ بہشت کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال المساجد، اللہ کی مسجدیں یہ باغ بہشت ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کے بیٹھ جانا ایسی ہے جیسے جنت میں بیٹھا ہے۔ تو صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومرتع فیہا، اللہ کے نبی ان باغوں سے کیا کھائیں پیئیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں آؤ، باوضو آؤ، باوضو نہیں بھی ہے تب بھی بیٹھ کے 2 منٹ 1 منٹ وقت نکال کے وہاں پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 3 بار ہی پڑھ لو تو یہ اللہ کے باغ میں جنت میں بیٹھنے کے برابر ہو جائے گا۔ من خرج من بیتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حسن درجے کی، صحیح ہے، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، دیکھیے اللہ کے انعامات، نبی علیہ السلام کی زبانی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے اور کیا کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، فریضہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اب جانے کا اجر ہے، مسجد نماز پڑھنے کا اجر اس سے سوا ہے، اس کے علاوہ ہے، اب صرف جا رہے ہیں مسجد کے دروازے تک آ گئے، کتنا اجر ملے گا آپ کو؟ فاجرہ کا اجر الحاج المحرم، جیسا کہ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے احرام پہنا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے، جتنا اجر اس حاجی محرم کو ملے گا اتنا تجھے یہاں مسجد کے دروازے تک اللہ عطا کر دے گا۔ یہ ہر روز کا اجر ثواب ہے، 5 وقت کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔